الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 10 دسمبر 2022 کو ہم اپنے 15 روزہ درس کا جو انعقاد ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر کر رہے ہیں۔ سورہ نساء ہماری جاری ہے، آیت نمبر 141 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 142 سے اپنے درس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ منافقین کا تذکرہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی منافقین کا تذکرہ آیا تھا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کو اس میں شامل کیا ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، کر اپنی مرضیاں رہے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے، اندر سے کچھ ہے اوپر سے کچھ ہے، لیکن لیبل مسلمانوں والا لگا رکھا ہے۔ جس طرح آج کل کے دیکھ لیں شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، عمل چاہے کچھ نہیں ہے، دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، حرام حلال سب کھائے چلے جا رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کسی چیز کا، نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ، لیکن شناختی کارڈ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں جی۔ تو یہ حال کچھ منافقین کا بھی تھا کہ جو کہ بظاہر مسلمانوں کے صف میں شامل تھے، لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہیں تھا۔ تو وہ گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے میں لگے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ خادعہم، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہاں جو اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان سمجھا ہوا ہے، سمجھے کہ ٹھیک ہے جی اللہ ہمارے تو کوئی پکڑ نہیں کرے گا، ہم تو مسلمانوں میں شامل ہیں، بس اندر اپنا کام بھی کیا ہوا ہے، اوپر سے مسلمان ہوئے پڑے ہیں۔ حالت کیا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، بالکل بے دلی کے ساتھ، کوئی توجہ نہیں، بس ایسی خام خواہی، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کسالى، بے دلی کے ساتھ بھی کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ مجبوری تھی۔ نماز کے بغیر اس وقت کوئی بندہ مسلمان پہچانا نہیں جا سکتا تھا، اس وقت ظاہر کوئی شناختی کارڈ تو جاری ہوئے نہیں تھے، اس کو یہی مسلمانوں کو شناختی کارڈ تھا، جو نماز پڑھتا تھا وہی مسلمان تصور کیا جاتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق یا کافر ہی ہوتا تھا۔ تو یہ اس وقت اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے ان کی مجبوری تھی کہ نماز میں آ کے کھڑے ہونا ہے۔ دل تو نہیں کر رہا ہوتا تھا، اندر سے تو منافق تھے، اندر سے کافر تھے، مسلمان تو تھے نہیں، لیکن وہ کھڑے ہونا پڑتا تھا مجبوری کے، مسلمان شو کروانا اپنے آپ کو، ورنہ تو کافری شو ہوں گے۔ تو یہ اس وقت یہ تھی ان کی مجبوری تھی۔ اب جو ہے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا گیا ہے، اب یہ مجبوری بھی ہم سے دور ہو گئی، نماز پڑھے نہ کوئی پڑھے وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو یہ حال یعنی کہ اس وقت کے لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکے میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں پڑے، اللہ ہی ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوئے ہیں اپنے مشن کے اندر، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو اس کے مقابل میں بالکل آج کل کے لوگ بھی ہیں تقریباً یہ بالکل اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ عمل نے دیکھا جائے تو کوئی مسلمان والا کام نہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ کوئی دین داری کا پتہ، مال بھی حرام حلال سب کھائے چلے جا رہے ہیں، جس کا مرضی مال غصب کر لے، جس کا مرضی حق مارنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، لوگوں کو حقوق دینے والا، لوگوں کا حق کھانے والا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، تو بس پھر ہم مسلمان پھر وہ شناختی کارڈ تک ہی محدود ہے، واللہ مسلمان والا کام پھر کوئی نہیں ہے۔ اگر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتے، بس نماز کے اندر سے لوگوں کو دکھاوے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں نہ وہ کفار کی طرف ہوتے ہیں، لیکن نہ پوری طرح نماز میں حاضر ہیں نہ غیر حاضر ہیں، حاضر بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی حاضر نہیں ہیں۔ یہ وہ بس بیچ میں ڈاواں ڈول قسم کا ان کی حالت ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں، وہ دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، پلاننگ کچھ اور ہی چل رہی ہیں، نماز کی طرف حاضر ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ آج کل کی کنڈیشن ذرا ہو جاتی ہے، لیکن ان کی کنڈیشن اس سے زیادہ بری تھی کہ وہ نماز میں کھڑے ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بس دکھاوے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مذبذبین ہے، متذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے پھر تم ایسوں کے لیے کوئی راہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. یعنی کہ وہ کام ہے جس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی ہے، اللہ بھی راستوں کو پھر گمراہی کی طرف ہی پھینک دیتا ہے کہ وہ پھر ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، نہ پھر اللہ پھر ان کو آنے دیتا ہے، ان کی توفیق ہی ان سے بھی چھین لی جاتی ہے. پھر وہ یہاں پہ پھر انہوں نے حکم دیا یا الذین آمنوا کہہ کے پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو. حکم دیا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا جو ہے ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اپنا کارساز مت بناؤ. یہی بات یعنی کہ پچھلے رکوع میں بھی گزری تھی کہ منافقین کی وہ بتائی تھی کہ ان میں یہ بھی خصلت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے، اپنے طاقت تلاش کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں گاڑتے ہیں مومنین کو چھوڑ کے. تو یہاں باقاعدہ اس چیز کا حکم یعنی کہ نافذ کر دیا یہاں پہ کہ مت بناؤ. وہاں تو بتایا تھا کہ یہ لوگ بناتے ہیں، اور یہاں یعنی کہ دو ٹوک الفاظ منع کر دیا کہ کافروں کو جو ہے تم دوست مت بناؤ مومنین کو چھوڑ کے. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اپنے خلاف جو ہے اللہ کو ایک واضح دلیل دے دو، یعنی کہ تمہاری پکڑ کے لیے چیز کافی ہو جائے گی. تم نے مومنین کو چھوڑ کے جو ہے کفار کو اپنا دوست بنایا، ایسوں کو بنایا یعنی کہ جو ان کا عمل ہی کفر پر مبنی تھا سارے کا سارا. بظاہر تو یہ سارا یعنی کہ غیر مسلموں پر اپلائی ہوتے ہیں کہ ہم کافروں کو یعنی کہ ہندوؤں کو اور کیا کہتے ہیں دوسروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی طرف لائیں. تو یہ چیزیں وہاں بھی اپلائی ہو جائیں گی جہاں ہم کو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے عمل کے اندر کوئی مسلمان والی بات نہیں ہے. شناختی کارڈ پر تو مسلمان ہی ہے، لیکن عمل جب ان کا دیکھ رہے ہیں، نہ ان کو نماز کی پابندی ہے، نہ ان کا کوئی کردار اچھا ہے، نہ کوئی وہ جھوٹ سچ میں کوئی تمیز کر رہے ہیں، نہ کسی بڑے چھوٹے کی تمیز کر رہے ہیں. یعنی کہ عمل ان کا سارا کافروں والا ہے. یہ مسلمانوں والے کام نہیں کہ انسان ایک نماز نہ پڑھتا ہو، لوگوں کا حق کھاتا ہو. مسلمان کی یہ چیز ہے ہی نہیں، مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہے جس کا عمل اس قسم کا ہے، گویا کہ وہ عمل کافروں والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں جن کے عمل یوں کافروں والے ہیں، ان کے عمل کوئی مسلمانوں والے نہیں، جن کا عمل جو ہے تھوڑا سارے کا سارے اللہ کے حکموں کے خلاف ہے. تو یہاں پہ اللہ دے رہا ہے کہ کافروں کو، مسلمان کو چھوڑ کے جو ہے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. تو ہم کم از کم اپنی زندگی میں یہ چیز لاگو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یاریاں نہ گاٹھیں جو کہ عملی طور پہ کافر ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کفر کا فتویٰ تو نہیں اس پہ لگائیں گے، ہوگا تو مسلمان ہے، لیکن عمل تو نظر آ رہا ہے کہ کافروں والا عمل ہے، نہ نماز کا، نہ روزہ، کسی چیز کا جھوٹ اس کے اندر بھرا ہوا ہے جناب، گالم گلوچ، ہر چیز، کوئی چیز کا جناب کھانا پینا بھی اس کا جناب سود پر مبنی ہے، کاروبار بھی سود پر مبنی ہے. تو کیا چیز کا مسلمان ہے؟ تو ایسی چیزوں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے. یہ چیز جو ہے اللہ کے ایک واضح دلیل دے دینے والی بات ہے. قیامت کے دن ہماری پکڑ کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی کہ ہم ایسے لوگوں سے یاریاں رکھیں دنیائی مفادات کی خاطر جو کہ صریحاً جو ہے کفریہ قسم کا کام کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ سخت ترین ایک آیت ہے منافقوں کے حوالے سے، کہ جن کا عمل اور جن کا قول اور فعل جو ہے کہ دونوں میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. دیکھنے میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلا رکھا ہے اور عملی طور پہ وہ بالکل کافر ہوئے پڑے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس قسم کے لوگ یعنی کہ بڑے دیکھنے میں آتے ہیں. اگر ہم دو ادھر نظر دوڑائیں، خاص طور پہ منڈیوں وغیرہ میں لوگوں کو دیکھیں، 5 وقت کے وہ نمازی لوگ بھی ہوتے ہیں اور پکے قسم کے بے ایمان بھی ہوتے ہیں. ادھر نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ادھر تولنے میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ وہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، کہ نمازوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہم تو حاضر ہو گئے تیرے سامنے، کیونکہ اس حاضری کا کیا فائدہ ہے؟ تمہارے عمل میں کچھ نظر نہیں آ رہے، تو تم نماز پڑھ کے آئے اور ادھر تم کم تول رہے ہو. سخت ترین آیات ہیں کم تولنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقین کے زمرے میں جاتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں. یہاں منافقین کا فتویٰ کسی بھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر فیصلہ اسی کے کرے گا جو تم نے عمل کیا ہے. تو کہنے کو تم مسلمان ہو لیکن عمل تمہارا سیدھا سیدھا کافروں والا تھا، پھر کیا ہوا؟ جو اندر سے کافر ہے باہر سے مومن تو وہ منافق ہی ہوتا ہے. پھر کئی لوگ ایسی طرح نماز بھی اس طریقے سے پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھو تو ان کے نماز کے اندر نہ کوئی خشوع خضوع، کوئی تحمل والی چیز نہیں، گولی کی طرح بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ بس ایک عادتاً پورے کرتے، دکھاوے والی نمازی ہوتی ہے ان کے اندر. تو اس قسم کے لوگوں کی نماز بھی سمجھو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس کے اندر کوئی توجہ نہ ہو، بس آئے اور اٹھے بیٹھے ٹکرے مار کے چلے گئے. کئی لوگوں کو یعنی کہ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں، اتنی اسپیڈ ہوتی ہے ان کی نماز کی، انسان دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کر کیا رہا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھ رہا ہے. یہ اس سیکنڈوں کے اندر ان کی نماز جا رہی ہوتی ہے آگے. تو وہ ان کی نماز کا کیا فائدہ ان کو؟ تو فرمایا سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی بھی وہاں مددگار نہیں ہوگا وہاں. یعنی کہ دنیا میں انہوں نے چاہے جتنے مرضی اپنے بنا رکھے ہیں دوستیاں یاریاں جو کچھ بھی، قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کام کن لوگوں کی آئے گی؟ الا الذین تابوا. یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یو ٹرن لے لیا، واپس آ گئے صحیح ٹریک کے اوپر. توبہ کا مطلب یعنی کہ ہم ذہن میں لکھیں کہ یہ یو ٹرن لینے کا نام توبہ ہوتا ہے. کہ تم بندہ غلط ٹریک کی طرف جا رہا ہے، اس کو پتہ لگا، اس نے گھوم کے دوبارہ اپنا ٹریک چینج کر لیا، واپس آ گیا. اس یو ٹرن لینے کو توبہ کہتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کا نام بھی تواب ہے نا، توبہ قبول کرنے والا اس کو کہتے ہیں کہ تواب. اللہ بھی توبہ اس طریقے سے کہ اللہ بھی پلٹتا ہے. جب ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ بھی پیچھے منہ پھیر لیتا ہے. لیکن جب ہم صحیح راستے پہ آتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا پلٹ آتا ہے، پھر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. تو توبہ کے معنی اصل میں پلٹ آنے کے، واپس کے. تو وہ لوگ جو کہ
واپس پلٹ آئے, غلط راستے پہ چلے گئے تھے لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی, صحیح راستے میں آ گئے. وَأَصْلَحُوا, اپنی اصلاح کر لی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اپنے آپ کو اللہ سے چمٹا لیا, اللہ کے ساتھ چمٹ گئے, پکے ہو گئے اللہ کے ساتھ. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو انہوں نے اللہ کے لیے خالص کر دیا, اپنا دین, اپنا قانون, اپنا رہن سہن جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دیا, پھر چھوڑ دیا اس راستے کو جو غلطی پر تھے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگوں کو ہوں گے پھر مومنین کے ساتھ. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور مومنین کو تو اللہ تعالیٰ جلد یا اجر عظیم سے نوازے گا, مومنین کے لیے کوئی دیر نہیں ہے. تو جو توبہ کر لیں گے, اپنا کام کو ٹھیک کر لیں گے, ان کی منافقت بھی ختم ہو جائے گی, تو ایسے لوگ صرف بچ جائیں گے, ورنہ جو اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے وہ ختم, ان کی پھر کوئی کہانی, وہ بھی درکل اسفل کا اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, کافروں سے بھی بدتر. اور فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, یہ یعنی کہ ایک بڑی پیار بھری اللہ کی طرف سے آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری کرو اور بات کو مان لو, ایمان لے آؤ, اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ کو شوق تھوڑی تمہیں آگ میں پھینک دو, تمہیں جلا دے, تو تمہیں کیا کرے گا, عذاب دے گا. اگر تم شکر کر لو تو جس طرح شکر کرنے کا حق ہے تم بات کو مان لو. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تو خود یعنی کہ شکر گزار ہے, قدر کرنے والا ہے اور علم والا جاننا ہے. شاکر, یہاں پہ اللہ کا نام بھی شاکر آیا. شاکر کے معنی سے میں شکر کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کس طرح شکر ادا کرتا ہے, تو اس کا یعنی کہ مفہوم یہی سمجھتے ہو کہ جب ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے, تو ہمارا بھی کام ہے جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہم اس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں. یہ صحیح معنی میں اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے, صرف منہ پہ ہاتھ پھیر لینا شکر کا نام نہیں ہے. تو اللہ بھی اس طریقے سے شاکر ہے کہ جب وہ ہمارا اس کا کام کرتے ہیں تو وہ بدلے میں ہمارا کام بھی ضرور کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے, اللہ ہمارا کوئی کام نہ کرے, ہمیں پھنسائے رکھے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس چیز میں, جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو بدلے میں اس کی طرف سے بھی ہمیں اس کا رسپانس ضرور ملے گا. یہاں پہ ہمارا 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد 6واں سپارہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ تعالیٰ برائی جو ہے, بری بات کو جو ہے اونچی آواز سے کرنا, اس کا چرچا کرنا, بلند اس کو چیخنا پکارنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جس کے اوپر ظلم ہوا, یعنی کہ جو مظلوم ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے اس مظلوم کے اوپر, ظالم کے اوپر, کہ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا وہ اس کا پردہ چاک کر سکتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بری بات اونچی بھی کہہ دے گا تو اس کو اللہ نے ایک چھوٹ دے دی ہے کہ اس کا ظلم ہو گیا. ورنہ ویسے اللہ تعالیٰ اسی کو پسند نہیں کرتا کہ تم برائی کو سر عام اس کو جو ہے چرچا کرو, اس کا نقشی کو پکار کرو. وکان اللہ سمیعا علیما, اللہ تعالیٰ سننے والا بھی جاننے والا بھی, یعنی کہ تم آہستہ ہی بولو گے تو اللہ سننے والا ہے, نہیں بھی بولو گے تو وہ جاننے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کو کوئی چیخ پکار برائی یہ پسند نہیں ہے, صرف اس کو جس کا ظلم ہو گیا وہ اس کا دل دکھا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دے دی کہ وہ کر سکتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ان تبدو خیرن او تخفو, کہ تم اچھائی کو تم چاہے چھپا کے کرو یا اعلانیہ کرو, او تعفو الانسو, یا تم برائی کو درگزر ہی کر دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. یعنی کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا, تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے, تم اپنے اس کے بدلے میں اچھائی اس کے ساتھ کرتے رہو, چاہے چھپ کے کرو چاہے اعلانیہ کرو, تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تم اس برائی سے درگزر ہی کر دو تو اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے. اللہ بھی بہت سی چیزوں درگزر کر دیتا ہے, ہمیں ہر جگہ پکڑ نہیں کرتا, حالانکہ وہ قدیر ہے, قدرت بھی رکھنے والا ہے, وہ تو چاہے بدلہ لے سکتا ہے. انسان تو بعض میں مجبور بھی ہوتا ہے, اس کے بدلہ لینے کی قوت ہی نہیں ہوگی, مجبوراً معاف کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے پوری پوری, اس کے باوجود اللہ درگزر کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ان کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا ہوا بھی ہے, تم شور مت مچاؤ, اللہ کو تمہیں اللہ نے اجازت دے بھی دی ہے, اگر تم معاف کر دو گے تو یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ تم اس کا بدلہ کہیں اور سے پورا کر دے گا. اور فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا, وہ یریدون, اور چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اس کے اللہ کے درمیان, اس کے پیغمبروں کے درمیان فرق کر دیں, کسی کو بات کو مانیں کسی کو نہ مانیں. وہ یقولون, اور کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض چیز کو مانیں گے بعض چیز کو نہیں مانیں گے. وہ یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور چاہتے ہیں اس کے بین کو راستہ کر لیں, کچھ مان لیں کچھ نہ مانیں, کچھ اپنی مرضی چلا لیں کچھ اگلے کی مان لیں. یہ لوگ کہیں اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل مہر لگائے کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے اپنی مرضی کر رہے ہیں, کچھ مان لی کچھ نہیں مان لی, کسی پیغمبر کو مان لی کسی کو نہیں مانا, کچھ اللہ کی مان لی کچھ اپنی منا لی, یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے, اس کے اوپر تو اللہ نے کافرون حقا کی مہر لگا دی کہ پکے کافر ہیں, جنہوں نے کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, تو رسوائی والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ٹوٹل فرما برداری درکار ہے, یہ نہیں کچھ مان لیا کچھ نہیں مان لیا, اس طریقے سے کچھ پیغمبروں کو لوگ مان لائے کچھ کو انکار کیا. تو اس قسم کے جو بھی روش ہے, کچھ ماننا کچھ نہ ماننے والی, یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور فرمایا کہ والذین آمنوا, جن لوگوں نے ایمان لائے, بات کو مانا, ایمان لایا اللہ پر ورسلہ, اس کے پیغمبروں پہ, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور ان میں درمیان میں کسی میں کوئی فرق نہیں کیا, پھر کسی میں کوئی تفریق نہیں کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جلدی اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا. وکان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس آخری آیت پہ جو ہے تھوڑا سی غور طلب چیز ہے, یہاں پہ آیا ہے کہ ولم یفرقوا بین احد منہم, ان میں درمیان کسی میں فرق نہیں کیا رسولوں میں.
تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس آیت کے اوپر جو ہے دو قسم کے ٹرمز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آتے ہیں ایک تفریق بین الرسول سے آیت ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہے، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، ایمان میں فرق کرنا، اس چیز کو تو سراسر کفر کہتے ہیں، سیدھا سیدھا کفر ہے کہ کسی نبی کو مانا جائے کسی کو نہ مانا جائے۔ ایک اور ٹرم بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفضیل بین الرسول، کہ فضیلت دینا بعض رسولوں کو بعض کے اوپر۔ اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ تفریق جو ہے وہ حرام ہے بالکل، تفضیل جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کسی کو فضیلت دی جا سکتی ہے، ایمان میں فرق نہیں کیا جا سکتا، یہ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل لیتے ہیں وہاں سے سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں پہ تیسرا سپارہ ہمارا شروع ہوتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی، تو وہاں سے دلیل لے کے یہ بات کی جاتی ہے کہ رسولوں کے درمیان تفضیل کرنا، ان میں فضیلت دینا ایک دوسرے کے اوپر، یہ جائز ہے، جبکہ میری نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر جو آتا ہے نا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جن رسولوں کو ہم نے فضل دیے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تھوڑی غلط سمجھی جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم غور کریں تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تلک رسول، یہ وہ رسول ہیں فضلنا بعضهم، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہ ہم نے فضیلت دی ان کو بعض کو بعض پر، اور وہ فضیلت کس طریقے سے دی اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں کیسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اسی میں آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ، اس میں بعض وہ جس سے اللہ نے کلام تو اللہ نے ویسے درجات بلند کیا۔ اب جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک علیحدہ فضیلت ہے جو کہ کسی اور نبی کو براہ راست حاصل نہیں ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی علیحدہ فضیلت ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ان سے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی ان کی علیحدہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے انبیاء دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ پوری انسانیت کا تجھے ہم نے امام بنایا، پوری انسانیت کی امامت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، یہ ان کی علیحدہ فضیلت ہے۔ عیسیٰ سلمان علیہ السلام تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی کہ ان کے انڈر جنات کو، ہوا کو، پرندوں کو، تمام چیزوں کو ان کے انڈر کر دیا، سب کی حکومت ان کو دے دی، یہ ان کی علیحدہ فضیلت ہے، یہ چیز کسی اور کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام کی علیحدہ فضیلت ہے، جو تسبیح بیان کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، یہ ان کی علیحدہ فضیلت تھی۔ عیسیٰ آدم علیہ السلام ان کی علیحدہ فضیلت ہے، وہ پوری انسانیت کے باپ ہیں، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا گیا، اور یعنی کہ یہ ان کی علیحدہ فضیلت ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے جہاں پہ جب عذاب آیا پوری دنیا ملیاں میٹ ہو گئی، نوح علیہ السلام سے دوبارہ جو ہے دنیا نئی آغاز ہوئی، ان کو یعنی کہ اسی لحاظ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو ہوتی ہے، ایک ان کی علیحدہ فضیلت ہے۔ تو یہ مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے بخشیں، یہ اس کے کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ ہے کہ یہ وہ پیغمبر جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اس میں کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں ہوتی، ایک فضیلت دوسرے کو ہے، ایک فضیلت دوسرے کو ہے۔ ہمارے نبی ان کی اپنی فضیلت ہے، وہ آخری نبی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ انہوں نے معراج کے وقت تمام انبیاء کی امامت کروائی، یہ ان کے علیحدہ فضیلت ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی فضیلت دی، تو یہ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں۔ اس میں یہ کہیں سبق نہیں ملتا کہ ہم اپنے طرف سے فضیلت ڈیفینیشن کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی اونچا ہے اور یہ نبی نیچے ہے، اس میں اس قسم کا کوئی سبق نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اس سے بھی بڑی بات جو ملتی ہے حدیث کے اندر، جو واضح طور پہ ملتی ہے کہ یہی علماء خود بیان کرتے ہیں، جو فضیلت کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں وہی خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے سب سے افضل ہے تمام انسانیت میں، تو مسلمان کہنے لگا جی نہیں جی ہمارے نبی سب سے افضل ہے تمام انسانیت میں۔ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان جو یہودی کو تھپڑ مار دیا، تو یہودی یہ مقدمہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گیا کہ دیکھو یہ بات ہوئی ہے تو اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا اور کو منع کیا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان اس طرح فضیلت مت دیا کرو، اور مثال دے کے کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی تم فضیلت مت دو۔ یونس علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بڑی یعنی کہ سخت قسم کی آیات آئی، یعنی کہ دنیا میں ان کو قسم کی قید کی سزا اللہ کی طرف سے مل گئی، وہ قید ان کی جو ٹھہری وہ جیل وہ مچھلی کا پیٹ ٹھہری، مچھلی کے پیٹ میں ان کو جناب کچھ دن کے لیے رکھ دیا گیا، پھر وہیں انہوں نے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا ان کی وہاں پہ آتی ہے، اس کے بعد یہیں پہ ان کی رہائی بھی ہو گئی، اللہ کی طرف سے معافی بھی مل گئی۔ اور یعنی کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد قوم بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے اوپر پوری پوری ایمان لے آئی تھی، ان کے بعد اب آیا ہوا جو وہ ٹال دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی یونس علیہ السلام کی علیحدہ فضیلت ہے کہ ان کی قوم پوری پوری ایمان لے آئی تھی، باقی سب نے ان کے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو یہ ان کی فضیلت علیحدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے منع کیا کہ تم مجھے فضیلت مت دو، تو نام لے کے خاص طور پہ یعنی کہ زور دے کے کہہ دے کہ مجھے ان پر بھی تم فضیلت مت دو۔ تو ایک کام کو جو نبی منع کر رہے ہیں اس کام کو ہم کہہ کے تو جائز ہے، تو یہ بات مجھے تو نہیں صحیح لگتی۔ ایک کام جو نبی نے منع کر دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو ہم کیسے اس کام کو جائز کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن کے علیحدہ سے آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی تمہیں دیں وہ تم لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو ایک کام کو نبی منع کر رہے ہیں اور اس کام کرنے کے بعد نبی ڈانٹ رہے ہیں، تو نبی کو فضیلت دینے والا کام جو صحابی نے کیا اس پہ تو ان کو ڈانٹ پڑی، تو ہم اس طریقے سے فضیلت دیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ تو سمجھو کہ نبی سے ڈانٹ کھانے والا کام ہے، نبی نے ڈانٹا اور صحابی نے منع کر دیا، تو یہ کام کو نبی منع کر دیں تو پھر اس کام کو میرے حساب سے جائز نہیں کہنا چاہیے۔
تو یہ فی الحال آخری آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. تو فی الحال یہاں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس رکوع کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ ڈال لیں. اس کے بعد جس نے کوئی سوال کرنا تو وہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہاں اللہ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے ذوق میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ اللہ کو قسم کا ڈاج کرانے کے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا ہے اور اپنی طرف سے اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دراصل وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے. اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں ایسا ہونا کوئی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی, ہم نبی کی امت ہی ہو گئے تو بس سمجھو ہم بخشے جائیں گے, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہو گئے, جس سے پیدا ہو گئے تو بس سلامتی سلامتی ہوگی. ایسا کوئی نہیں ہے, عمل کرنے پڑیں گے, کام کرنا پڑے گا, پھر جا کے بخشش ہونی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ بالکل بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اس میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے, بہت تھوڑا بیچ میں لٹکے ہوئے, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو وقت میں کہ مومنوں کو خاص طور پہ خطاب کیا کہ مومنوں کافروں کو دوست نہیں بنانا مومنین کو چھوڑ کے. یہ کام جو ہے اللہ کو ایک صریح جو ہے دلیل دے دینے والی بات ہے. قیامت کے دن ہمارے پکڑ کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی کہ ہم نے مومنین کو چھوڑ کے دنیائی مفاد کی خاطر جو ہے کافروں کو اپنا دوست بنایا, ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھی, ان کو جو ہے اپنا سرپرست بنا کے بیٹھ گئے. منافقین جو ہے تو اللہ کے نزدیک کافروں سے ہی برے ہیں اور جہنم کے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہو گئی, اللہ نے بتا دیا. بچے یو ٹرن لے لیا, واپس آ گئے اپنے صحیح راستے کے اوپر, اصلاح کر لی اپنی, اللہ کے ساتھ چمٹ گئے, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا, آئندہ کے لیے یعنی کہ اپنی لائن سیدھی کر لی. یہ لوگ مومنین کے ساتھ اللہ ان کو شامل کر دے گا اور مومنین کو تو اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ اجر سے نوازے گا. پھر اللہ نے خاص طور پہ اینڈ پہ یہ بات کہی یہاں پہ کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور بات کو مان لو. کتنی یہاں پہ ایک قسم کی سوچ گزار والی آیت ہے کہ تم کیوں نہیں بات کو مانتے, اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دے کے, تم کیوں ایسے کام کرو کہ تمہیں عذاب دے اللہ تعالیٰ. تو ایسا کام یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہاں پہ بتائی گئی کہ بری بات کا جو ہے چرچا کرنا, اس کو اونچا بولنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. صرف جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف جو آواز نکال سکتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ آواز اٹھا لے. اس پہ بھی اللہ نے کہا کہ اللہ سننے والا بھی جاننے والا ہے. تم نہیں بھی آواز اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, تمہاری آہستہ آواز بھی سن رہا ہے. نہیں بھی بولو گے تب بھی اللہ جاننے والا ہے تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا دے گا تمہیں. تو تم اپنے نیکی کو جاری رکھو, چاہے چھپا کے کرو چاہے اعلانیہ کرو, اور تم برائی سے درگزر کر دو. تو یاد رکھو یہ اللہ کی صفات میں سے صفت ہے کہ اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے, حالانکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا, اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈ لیں, فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے پیغمبروں میں, کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں, بیچ کا راستہ کو نکال لیں, کہ اللہ کے نزدیک یہ پکے کافر ہیں, اور ایسوں کے لیے تو اللہ نے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر آخری میں بتایا کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, پھر ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے. ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ مین پوائنٹس اس رکوع کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.